ہوتی ہے، لیکن سرحدی علاقوں میں دہشت گردی، اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر حکومت کو مجبوراً ان 16 مقامات کو 5 سرحدی دروازوں طورخم، خرلاچی اور غلام خان انگور اڈا اور چمن تک محدود کرنا پڑا، جن میں مزید کرتے ہوئے صرف طورخم اور چمن بارڈر سے تجارت اور آمد و رفت کی اب اجازت ہے۔ تاہم سرحدی انتظامیہ اور محکموں کی کثرت نے کام آسان کرنے کے بجائے مزید مشکل کر دیا ہے۔ رہی صحیح کسر طالبان کو بارڈر مینجمنٹ کی سوجھ بوجھ نہ ہونے سے پوری ہو گئی ہے۔ تجارتی سامان کی بلا رکاوٹ ترسیل ممکن نہ ہونے کے باعث کاروباری طبقے کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان کو 70% سیمنٹ برآمد کرنے والے پاکستان کے لیے مال کی کھپت مسئلہ بن رہی ہے، تو افغانستان میں پھلوں کا سیزن ہونے کے باوجود پاکستان میں انار، گرما، انگور، پیاز، ٹماٹر کی درآمد متاثر ہو رہی ہے۔ طورخم میں سرحد کے اس پار ہزاروں کنٹینرز اور ٹرک بارڈر کراسنگ کی اجازت کے منتظر ہیں۔ طالبان حکومت سے پہلے بھی تجارتی صورتحال کوئی خاص اچھی نہیں تھی، تاہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ $2.5 ارب کی تجارت ہوتی تھی، اور طالبان کی فتح کے بعد حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ اگست 2021 میں کارگو کے بھاؤ میں 16% کمی آئی اور پچھلے سال کے مقابلے میں ستمبر میں 73% مزید کمی واقع ہوئی۔ کئی ماہرین نے افغانستان پر قبضے کے تناظر میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ اسے قرار دیا ہے۔ ٹرانزٹ کارگو کی درآمدی مالیت بھی ستمبر 2021 میں 71% کمی سے لگ بھگ $13 کروڑ رہ گئی، جو گزشتہ سال تقریباً $44 کروڑ تھی۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان سے متعلق معاملات کے حل کے لیے اسپیشل باڈی بنانے کا حکم دیا تھا۔ دونوں حکومتوں کے مابین بین الاقوامی تعاون برائے انسانی امداد اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے ساتھ منفی تاثر کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں سے اسے ہم آہنگ کیا جانا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان معاشی تباہی اور انسانی المیہ سے دوچار طالبان حکومت کے لیے جلد تکنیکی اور مالی پیکج کے اعلان کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس سے افغانستان کو مستحکم ہونے میں مدد ملے گی۔ اس صورتحال پر ہمارے نمائندہ خصوصی زہیب احمد نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سانحہ 9/11 اور اس کے بعد آنے والی افغان حکومتوں کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات زیادہ مثالی نہیں رہے، جس کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ امریکی افواج کے انخلاء سے پہلے کرونا وبا کے باعث سرحدیں بند کرنے سے بھی تجارتی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا، لیکن اس وقت افغانستان کی صورتحال اور نوزائیدہ حکومت کی پالیسیوں سمیت بارڈر پر مختلف محکموں کی سخت چیکنگ اور سست روی دو طرفہ تجارت میں شدید رکاوٹ بن رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کے لیے سب سے زیادہ طورخم کا یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2012 تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان $2.5 ارب سالانہ کی تجارت ہوتی تھی، جو بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد اس میں کچھ بہتری آنے کی توقع کی جا رہی تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ افغانستان سیمنٹ کی 70% درآمدات کے علاوہ ادویات، اسٹیل مصنوعات اور بھاری مشینری پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے، جبکہ افغانستان سے پھل اور سبزیاں پاکستان آتی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے افغانستان میں داخلے کے راستے طورخم بارڈر پر ہم نے کنٹینرز کی طویل قطاریں دیکھیں جو کئی دن سے کلیئرنس کے منتظر تھے۔ تاہم سب سے زیادہ پریشان پھل اور سبزیاں لانے والے ڈرائیورز نظر آئے، جنہیں بروقت کلیئرنس نہ ملنے سے بھاری مالی نقصان کا سامنا تھا۔ طالبان اگر کسی کو رشوت پر پکڑتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، طورخم میں گاڑیاں روکتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، چیکنگ پر وقت زیادہ لگتا ہے، 1 سے 2 دن طورخم میں گزر جاتے ہیں۔ ایک گاڑی میں غیر ضروری سامان پر دیگر گاڑیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ میں بغلان سے آیا ہوں، 2 دن راستے میں لگے، 2 دن میں طورخم بارڈر کراس کیا، طورخم میں رات 1 بجے پہنچا ہوں۔ کسٹم کلیئرنس ایجنٹس نے رابطے پر بتایا کہ آپ کا کام صبح ہوگا، ابھی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 3 سے 4 دن میں مال خراب ہوتا ہے، اب بھی مال خراب ہونے کے قریب ہے، بہت مشکلات ہیں۔ بارڈر پر گاڑیاں جمع ہیں، ٹماٹر اور انگور 2 دن میں خراب ہو جاتے ہیں۔ بارڈر پر کسٹم پولیس، FIA اور متعلقہ انتظامیہ کی روک ٹوک اور بار بار چیکنگ سمیت اسکینرز کی مناسب تعداد نہ ہونے کے باعث منٹوں کا کام گھنٹوں اور دنوں میں ہو رہا ہے۔ اب
4-5 محکمے اور بھی ہو گئے ہیں جس میں اب انٹیلیجنس آ گئی ہے، FIA آ گئی ہے، NLC نیشنل لاجسٹک سیل آ گیا، اس میں باقی محکمے آ گئی ہیں۔ ایک طرف تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ 1 ونڈو، اب 1 ونڈو کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی محکمے ایک ہی جگہ میں بیٹھیں اور دیکھ لیں۔ اب پہلے ایک محکمہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا دیکھتا ہے، پھر تیسرا دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ظاہر ہے اب جو کلیئرنس ہے اس پہ وہ ہو گئی۔ بیوروکریٹ تو بند کمروں میں فیصلے کر دیتی ہیں۔ اب انہوں نے نہ تورخم بارڈر دیکھا ہوا ہے، نہ کبھی غلام خان گئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کیا مسائل ہیں۔ بارڈر کے دوسری طرف افغانستان میں بھی یہی صورتحال نظر آئی۔ طالبان کی جانب سے افغان شہریوں کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دینے پر بار بار سرحد بھی بند کر دی جاتی ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ افغان مریضوں کو پہلے کی طرح بغیر روک ٹوک بارڈر کراس کرنے دیا جائے۔ افغانستان میں صحت سہولیات کی بدترین صورتحال کے باعث بڑی تعداد میں افغان شہری علاج کی غرض سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے عقب میں بارڈر کے اس طرف آپ کو ایسے شہریوں کی بڑی تعداد نظر آئے گی جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے بارڈر پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تورخم پر صرف ویزا رکھنے والے پاکستانی اور افغان شہریوں کو بارڈر کراس کرنے کی اجازت ہے۔ بارڈر پر تعینات فرنٹیئر کانسٹیبلری انسانی ہمدردی کے تحت کئی مریضوں کو دنوں رات کی تخصیص کے بغیر علاج کی سہولت مہیا کر رہی ہے اور یہ سلسلہ روکا نہیں۔ پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ طالبان کی جانب سے بلوچستان میں چمن بارڈر کو مکمل بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو یومیہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ دوسری مرتبہ ہے 1 مہینے میں کہ یہ ہمارے فرینڈشپ گیٹ کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہمارے افغان ٹرانزٹ کے تقریباً 1500 کنٹینر افغانستان میں سٹک ہے۔ افغانستان میں فریش کا سیزن ہے اور وہاں سے فریش انار ہے، انگور ہے، انجیر ہے، یہ آنے تھے پاکستان کو۔ ہمارے تاجر برادری نے وہاں پہ باغات خریدے ہیں، اس باغات میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسز میں کمی، افغانستان میں ڈالر کی قلت کے باعث پاکستانی روپے میں تجارت کی اجازت اور تورخم پر 24 گھنٹے ٹرانزٹ اوقات کے باوجود تاجر برادری کے لیے افغان منڈیوں تک رسائی بند ہے، جو افغانستان میں وسیع تجارتی مواقع دیکھ رہے ہیں۔ 5 سال سے افغانستان میں ہمارا مارکیٹ 80% خراب ہے۔ سارے سامان ایرانی آتا ہے، تاجکستان، ترکی وغیرہ، ہندوستانی بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ اس وقت نئے حکومت افغانستان میں آئے تو ہمارا پالیسی نرم ہوا تو ایکسپورٹ سارا مارکیٹ پھر انشاءاللہ ہمارے قبضے میں آتا ہے افغانستان میں۔ افغانستان چونکہ 5 کروڑ آبادی پر مشتمل ہمارے لیے ایک مارکیٹ اور سینٹرل ایشیا روسی فیڈریشن سے ملانے کے لیے ایک رازداری کی حیثیت رکھتی ہے۔ افغان مارکیٹ کبھی بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ را میٹیریل افغان سے ہمیں مل رہا ہے اور فری میں مل رہا ہے، کوئی زر مبادلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی را میٹیریل سے ہمارے کارخانے چلتے ہیں۔ چمن بارڈر کھولنے کے لیے مبینہ طور پر طالبان کی جانب سے 15 مطالبات رکھے گئے ہیں، جن میں افغان شہریوں کو بغیر ویزا پاکستان آنے جانے کی اجازت، بارڈر اوقات بڑھانے اور افغانستان سے آنے والی ٹرانسپورٹ کو تلاشی کے لیے دیر تک نہ روکے جانے کے مطالبات شامل ہیں۔